السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف یہ آیت نمبر 98 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 203 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون خذ العفو، آپ درگزر سے کام لیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کریں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر کبھی آپ کو شیطان کی جانب سے کسی اکساہٹ کا اندازہ ہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پس اللہ سے پناہ طلب کریں، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ بہت سننے والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان جب انہیں کوئی برا خیال چھوتا ہے شیطان کی جانب سے، تذکروا تو وہ نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں، فاذا هم مبصرون اور وہ اچانک سے بصیرت والے ہو جاتے ہیں، واخوانہم اور جو ان کے بھائی ہیں یعنی جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی وہ ان کو پھیلا دیتا ہے سرکشی میں، ثم لا یقصرون اور پھر وہ رکنے والے نہیں ہوتے، کمی کرنے والے نہیں ہوتے۔
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو کہتے ہیں کہ آپ نے خود اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا ہوں صرف اس کی جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے، من ربی میرے رب کی جانب سے، ھذا بصائر من ربکم وہدی، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں ہیں اور ہدایت کی باتیں ہیں، ورحمتاً اور رحمت کی باتیں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے جو جہالت پر ڈٹ جائیں، درگزر کا معاملہ کریں، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور ان سے اعراض کریں۔ دعوتی میدان میں صبر کرنے اور درگزر اور اعراض کرنے کا بہت زیادہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جا بجا دعوت کے کام میں صبر کرنے کا حکم دیا، اس لیے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں اور پھر آپس میں صبر کی تلقین بھی کرتے، کہ دعوت کا کام صبر کا کام۔ لوگ بات نہیں مانتے، رد عمل دکھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، پھر ذات پر حملے کرتے ہیں، پھر ذاتی حملوں میں گھر والوں کو نشانہ بناتے ہیں، پھر صرف زبان کی حد تک بات نہیں رہتی بلکہ باقاعدہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انسان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، جان بچا کر وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل جانا پڑتا ہے، ایسے بہت سارے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب داعی کے لیے ان چیزوں پر صبر کرنا اور جاہلوں سے اعراض کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اعراض اس لیے بھی ہے کہ سارا وقت اگر ایک ہی بندے سے بحث کرتے رہیں تو وقت تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک دعوت دینے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ ان کو چھوڑ کر انسان کسی اور کو دعوت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی، اور اس کے بعد جو جو وفود باہر سے آتے ان کو دعوت دیتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ مشرکین نہیں مان رہے، ان میں سے جن لوگوں نے ایمان لے آنا تھا وہ لے آئے ہیں اور باقی لوگ اسی ڈگر پر ہیں، تو آپ نے طائف کا سفر کیا اور طائف والوں کو دعوت دی۔ لیکن جب طائف والوں نے بھی بات نہیں مانی تو آپ واپس آ گئے، پھر ایک وقت تک آپ نے اپنے علاقے میں دعوت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہو گیا، آپ نے مدینہ ہجرت کر دی۔ تو دعوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کچھ لوگ صرف اور صرف تعصب کی بنا پر انکاری ہی ہیں تو بندہ انہی کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ یہ سابقہ امتوں میں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے بھیجا ہوتا تھا، تو وہ اللہ کے حکم تک انہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور مسلسل دیتے تھے، اور جب اللہ کا حکم آتا تھا تو پھر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر باہر نکلتے، اور جو لوگ ظلم پر ڈٹے ہوئے ہوتے ان پر عذاب آتا اور اللہ ان کو ختم کر دیتا اور اہل ایمان کو باقی چھوڑتا۔ لیکن چونکہ اب امام الانبیاء کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور آپ کی امت آخری امت ہے، تو اب دعوتی اسلوب یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے اور جو ضد پر اڑ کر اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیا جائے۔ اعراض کا معنی کیا ہے؟ کہ بلا وجہ کی ان کی کوششوں کہ آپ کو بحث میں الجھا لیں، اس میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو بحث میں الجھائیں، آپ کو غصہ دلائیں، آپ کو کسی طریقے سے ایسے موڈ میں لے آئیں کہ جہاں اپنی ذاتیات پر آپ جواب دینا شروع کر دیں اور آپ کا ٹائم ضائع ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو باور کرائیں کہ دیکھو یہ تو صحیح داعی نہیں ہے، دیکھو یہ تو اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل قسم کے لوگ اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کر کے وہاں سے اعراض کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اعراض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے اور ہر بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو آج دعوتی میدان میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دعوت سے زیادہ مناظرے کا ماحول بن گیا، اور ہر بات کا جواب دینا اور ہر بات کی وضاحت پیش کرنا اور سارا ٹائم ویڈیوز بنا بنا کر رد کرنا اور رد کا پھر رد کرنا، یہ ماحول زیادہ عام ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں دعوت کا اور خیر کا جو کام ہے وہ
کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ڈگر پر اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنا کام کرتا رہے، اس کا کام ہی اس کا جواب ہوتا ہے، اس کا کام ہی اس کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانہ قریب میں بلکہ دور تک جو کامیابی استاذہ فرد ہاشمی حفظہ اللہ کو عطا فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے ان سے قرآن مجید کی تعلیم کا کام لیا اور خواتین کے اندر انہوں نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ان کی اسٹوڈنٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خیر ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ عام کروائی۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو بعض دینی حلقوں کی طرف سے ان پر اعتراض آنے شروع ہو گئے اور فتوے بازی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، حالانکہ عورت کی آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے جبکہ وہ اصول اور ضابطے کے مطابق ہو۔ اور بعض مہربانوں نے تو ان پر کتابیں بھی لکھ ماری، فتوے بھی دے دیے۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس بار بار آتے اور کہتے کہ آپ ان کا جواب دیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرے پاس ان کا جواب دے کر اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے ٹائم نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خیر کا کام کرتے رہیں۔ تو انہوں نے بالکل ان چیزوں کو درگزر کیا، فتووں کا جواب بھی نہیں دیا اور مناظروں کا جواب بھی نہیں دیا، اور اپنا کام کرتی چلی، یہاں تک کہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جنہوں نے شروع میں کتاب بھی لکھ ماری اور بڑا کچھ کیا، 2-2.5 سال کے بعد انہوں نے چاہا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ملاقات کا ہی ٹائم مل جائے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے ان کو ملاقات کا بھی ٹائم نہیں دیا کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب وضاحت دینے یا وضاحت لینے کے لیے میں آپ سے ملاقات کرنے والی نہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کم و بیش آج 20 سال سے زائد گزر چکے کہ 20 سالوں میں اللہ نے اپنی اس بندی سے جو کام لیا ہے، بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکی، بڑی بڑی شخصیات وہ کام نہیں کر سکی۔ تو یہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کا چناؤ ہے، اللہ جس سے کام لے لے۔ لیکن کام کی ایک ترتیب بھی ہوتی کہ انہوں نے ایک لگن کے ساتھ لگ کر اپنی توجہ قرآن کی تعلیم پر دی کہ ہمارا کام یہ، ہمارا کام ہر وقت رد کرنا اور ہر وقت دوسروں کے جواب دیتے رہنا نہیں ہے۔ آج بھی بعض ہمارے علماء اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیت رکھی، بڑی صلاحیت رکھی، اور ان کی خیر پھیل رہی تھی، ایسے میں کچھ جاہل اٹھے اور انہوں نے ان کو الجھا لیا اور ان کی اس دعوت کے کام کو رد کی نظر کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے وضاحتیں دینی شروع کی، پھر رد میں پڑے، پھر رد کا رد لکھنے لگے، اور اب یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ سلسلہ ہی بن گیا ہے، ان کا خیر کا کام کم ہو گیا اور رد والا کام زیادہ ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں جب ان سے ان کے دوست احباب یا نصیحت کرنے والے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رد عمل کا شکار ہو گئے، یہ کام چھوڑیں، خیر جو پھیلا رہے تھے وہ کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اب خیر کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس انداز میں خیر پھیلا رہا ہوں کہ شر کا رد کر۔ تو یہ در حقیقت شیطان کی اکساہٹوں میں سے اکساہٹ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر آپ کو اس معاملے میں شیطان کی اکساہٹ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ اس دعوتی میدان میں کام کرتے کبھی یہ اکساہٹ آپ کو بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ شیطان چاہے گا کہ آپ ایک دم سے غصے میں آ جائیں، آپ رد عمل کا شکار ہو جائیں، آپ اصل جو مشن ہے اس سے نظر ہٹا کر لوگوں کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ کا وہ دعوتی کام متاثر ہونے کا خدشہ ہوگا۔ تو جب ایسا ہو کہ آپ کو اپنے دل میں کڑن محسوس ہو، چبھن محسوس ہو، رد عمل کا آپ شکار ہونے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ، اللہ سے جو ہے نا وہ پناہ طلب کریں، انہ سمیع علیم، وہ بہت سننے والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان الذین اتقوا، جب جو لوگ متقین ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کسی برے خیال کے چھونے کا احساس ہوتا ہے، تذکروا، وہ ایک دم سے نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بس ڈوبے ہی رہتے اس کام کے اندر، اللہ کے بندے ہیں، ان کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو گیا، بحث مباحثے میں بلا وجہ کے پڑھ کے ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ تذکروا، وہ ایک دم سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ، فَإِذَا کا لفظ جو ہے نا یہاں ایک دم سے، اچانک سے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ایک دم سے وہ بصیرت والے ہو جاتے کہ شیطان جس طرف جا رہا تھا وہ اس طرف نہیں جاتے، وہ رک جاتے، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ بظاہر لگتا ہے یہ بندہ پسپا ہو گیا، بظاہر لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہو دیکھو جی ڈر کے بھاگ گیا اور اس نے جواب نہیں دیا، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس بات کا حکم دیا۔ وہ 1 قدم پیچھے ہونے سے 1000 قدم آگے جاتا ہے،
وہ ایک تصویر بڑی خوبصورت کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، ایسے ماچسوں کی تیلیاں جو ہے نا وہ لائن میں لگی ہوئی، ادھر سے کسی نے ماچس کو سلگایا ہے تو جو جو تیلیاں برابر لائن میں تھی نا وہ سلگتی چلی گئی، اور ان میں سے ایک تیلی ایسے تھوڑی سی پیچھے ہو گئی، تو وہ خود بھی بچ گئی، آگے والی تیلیاں بھی سلگنے سے بچ گئی۔ تو اس نے نیچے لکھا ہوا تھا کبھی کبھی زندگی میں 2 قدم پیچھے ہٹنا آپ کی اور دوسروں کی سلامتی کا ضامن ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات کہ ہر وقت الجھتے ہی رہنا، چھوٹی بڑی بات کو پکڑ کے ہی رکھنا، جدھر بندہ نظر آ گیا وہاں اس کے اوپر طنز کے تیر برسا دینا، ادھر ہی حساب برابر کرنا، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے۔ اور داعی دین جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، اس کا فرض بڑا ہے، اس کا فرض بڑا ہے، عام بندے سے زیادہ ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں بڑے تحمل کے ساتھ چلتا رہے۔ اس لیے اس معاملے میں جب کبھی کسی اکساہٹ کا اللہ تعالیٰ کے بندے شکار ہوتے ہیں، تذکروا، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور پھر فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، وہ پھر فوراً بصیرت والے ہو جاتے ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّہ پڑھتے ہیں اور اپنے غصے کو دور کر لیتے ہیں۔ 2 بندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا یہ غصہ رفع ہو جائے۔ اس لیے آپ نے ترتیب سے بیان کیا کہ بندے کو غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اگر اس سے بھی اس کا غصہ دور نہ ہو رہا ہو تو اس کو کھڑا ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے، اگر پھر بھی غصہ نہ دور ہو رہا ہو تو وضو کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پھر بھی اگر اس کا بلڈ پریشر بہت ہی تیز ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، غسل کر لے، یعنی اس جگہ سے ہٹ جائے، بجائے اس کے کہ وہیں پر کھڑا ہو کر شیطان کے ہتھ کنڈے کے اندر آ جائے۔ اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں وہ اخوانہم، جو اس کے بھائی ہیں، کیا ہوتا ہے یمدونہم فی الغی، وہ ان کو اس سرکشی میں اور آگے بڑھاتا ہے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، میں کوئی اس کے گھر سے کھاتا ہوں، میرا کوئی بھار ہے، اس کا کوئی بھار ہے مجھ پر، کوئی وزن ہے کہ میں خاموشی سے بیٹھا رہوں؟ پھر جو منہ میں آتا ہے انسان بولے چلے جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ثم لا یقصرون، پھر وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے، کبھی کرنے والے نہیں ہوتے، پھر وہ اور سے اور نیا سے نیا فتنہ گھڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح آپ اعراض کریں۔ اب فرمایا مشرکین میں سے بعض آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ان کی مرضی کے مطابق آپ کوئی نشانی نہیں لاتے، اور وہ بہت ساری نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتہ آئے، آپ کے لیے کوئی باغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود آئیں جو ہمیں یہ بات بتائیں کہ جی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ تو وہ۔ تو جب آپ ان کی مرضی کی نشانی نہیں لاتے، قالوا لولا اجتبیتھا، تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود کیوں نہیں چن لی کوئی نشانی، کوئی بڑی نشانی آپ ایسے چن لیں جو ہمیں لا کر دکھائیں، چلے آپ ہماری مرضی کی نہیں لاتے، اپنی مرضی کی کوئی لا کر دکھائیں۔ آپ کہیں قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اپنے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، معجزہ آنا یا نہ آنا، نشانی دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، اور جو باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ اللہ کی طرف سے بڑی بصیرت والی اور ہدایت اور رحمت والی باتیں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ایمان والے لوگوں کے لیے۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہی اس سے بصیرت بھی سیکھے گا، ہدایت اور رحمت بھی حاصل کرے گا، وگرنہ تو یہ وبال ہے اس کے اوپر جو اس سے اعراض کرے گا۔ اگلی آیات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔